انسانی ذہنی دباؤ کی وجوہات کے اوپر کافی تحقیق دنیا بھر میں ہو رہی ہے، اور اس میں جو بہت اہم تحقیق ہوئی ہے وہ یو کے میں ہوئی ہے، اور یو کے میں اس اسٹڈی کو اپنی نوعیت کی سب سے بڑی اسٹڈی سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بی بی سی نے لیورپول یونیورسٹی کے تعاون سے کی، جس میں کہ 172 ملکوں سے لوگوں کو لیا گیا اور 32,827 لوگوں پہ یہ اسٹڈی کی گئی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ذہنی دباؤ کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ تو اس اسٹڈی کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ انسان کے ذہنی دباؤ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ رومینیشن ہے۔ تو آج کی پریزنٹیشن میں ہم دیکھیں گے کہ رومینیشن ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، صحت زندگی میں خوش آمدید۔ میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ جب ہم رومینیشن کی بات کرتے ہیں تو اردو میں تو اس کا کوئی خاص ترجمہ ہمیں نہیں ملتا، مگر میں اس کو ڈیفائن کروں گا ایسے کہ رومینیشن کسی شخص کی ایسی عادت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ کچھ منفی خیالات کو ذہن میں لاتا رہتا ہے، ان کے متعلق سوچتا رہتا ہے، جس کا کہ اس کی جسمانی صحت پہ اور ذہنی صحت دونوں پہ برا اثر پڑتا ہے۔ عموماً یہ ان لوگوں میں زیادہ یہ عادت پائی جاتی ہے کہ جو کہ اپنی زندگی کے موجودہ حالات سے بالکل مطمئن نہیں ہوتے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی میں جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک خواب ہوتا ہے ہر شخص کی زندگی کا کہ وہ بہتر مقام کی طرف جائیں، مگر انہیں لگتا ہے کہ کچھ حالات یا کچھ لوگوں کی وجہ سے یا ان کے کچھ فیصلے ایسے ہوئے، غلط فیصلے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے اس آئیڈیل مقام کی طرف نہیں پہنچ سکے۔ اس وجہ سے پھر وہ جب اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں تو وہ انہیں بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے، کچھ چیزوں پہ ان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، کچھ غلطیاں وہ بار بار ذہن میں دہراتے رہتے ہیں، کاش میں یوں نہ کرتا، یا یہ فیصلہ اگر میں یوں کر لیتا تو آج میں بہتر پوزیشن میں ہوتا۔ اور اکثر دفعہ جب یہ اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں تو ان کو بعض لوگوں سے حقارت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے اندر جو نفرت، حقارت ہے یا کسی سے بدلہ لینے کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اس کا کسی اور کو تو نقصان نہیں ہوتا، مگر اس شخص کو خود بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کے جسم میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ ماضی کا حصہ ہے، ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو نہیں ریئلائز کر پاتے، اور وہ پھر ماضی جو ہے وہ اپنے ماضی کو ہی اپنے مستقبل کا نقشہ بنا کے ماضی کو بھی، مستقبل کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر ان سے اس کی وجہ سے پھر وہ بہت ہی زیادہ بیزار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے بھی نا امیدی ہو جاتی ہے، حالات سے بھی نا امیدی ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم سب حالات کی پیداوار ہیں، اس کے لیے میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا جو میں اکثر کلائنٹس کو دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ملکوں میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جاتی، یعنی وہاں پہ اگر کوئی شخص 100 قتل بھی کرے تو اسے پھانسی نہیں دی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بہت امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے ماں کے پیٹ سے تو پاک پیدا ہوا، اب اگر اس کو مجرم بنایا تو یا تو حالات نے بنایا ہے، ماں باپ نے بنایا ہے، گھر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے بنایا، یعنی معاشرے نے اس کو قاتل بنا دیا، تو کس کس کو ہم سزا دیں گے؟ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس حالت کے ذمہ دار ہیں؟ تو چونکہ ہم سب حالات کی پیداوار ہوتے ہیں، اور ہمارے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی پریشر کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب ہم زندگی میں کوئی بھی کسی مقام پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت وہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ مثلا میں اگر راستے پہ جاؤں اور 2 راستے میرے سامنے ہو تو ظاہر ہے کہ میں چھوٹے راستے کا انتخاب کروں گا، اور اگر آگے جاؤں گا روڈ بلاک ہوگی تو ظاہر ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے تو اس وقت وہ فیصلہ صحیح کیا تھا۔ اور اس طرح بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو ہم اس وقت جب جس کیفیت میں ہوتے ہیں، جس ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے اوپر پریشر ہوتے ہیں، جو ہمارے حالات ہوتے ہیں، کہ وہ تمام ویریبلز مل کے ہمارے اس فیصلے کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن لے لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماضی میں دوبارہ جا سکتے ہیں اور اس مقام پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ تو اگر ماضی میں ہم دوبارہ چلے جائیں گے، تو اگر ماضی میں جو اس وقت ہماری کیفیت ہے ذہنی، جتنا ہم سیکھ چکے ہیں، اس کے ساتھ چلے جائیں گے تو پھر تو شاید بہتر فیصلہ کریں گے، مگر ہم ماضی میں اگر 100 دفعہ بھی جائیں تو اس وقت جس مقام پہ ہم نے وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ فیصلہ اس وقت صحیح ہوتا ہے، دوبارہ بھی ہم وہی فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ اس وقت حالات کا پریشر، ہماری جو
انڈرسٹینڈنگ ہے اور جیسا ہم اس وقت بہتر سمجھتے ہیں وہ فیصلہ ہم نے لیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ماضی کے فیصلوں پہ کوئی پشیمانی محسوس کرنا وہ غلط بات ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ماضی کے بہت سارے غلط فیصلوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور اس نا امیدی کی وجہ سے پھر ہمارے اندر وہ انرجی نہیں ہوتی، وہ انرشیا نہیں ہوتا کہ ہم کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس انڈرسٹینڈنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو معاف کر دیتے ہیں، ہم اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم جیسے ہیں اس وقت جس مقام پہ ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی واقعات میری زندگی میرے ساتھ رونما ہوئے ہیں اس میں جو میں نے فیصلے کیے چاہے وہ غلط بعد میں ثابت ہوئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے آپ کو سیبوٹاج کر رہا تھا یا اپنی زندگی کو خراب کر رہا تھا، اس لیے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس فیصلے کا کوئی غلط نتیجہ آئے گا تو میں وہ فیصلہ کیوں لیتا۔ اور جب آپ اپنے آپ کو بالکل 100% معاف کر دیتے ہیں تو آپ ذہنی سکون کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ غلطیاں میں نے کی، ان سے میں نے سیکھا اور میں اب آگے کی طرف بڑھوں گا تو میں آگے بہتری کی طرف بڑھوں گا، بہتر کروں گا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ فیوچر تو بنا سکتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں، ماضی میں تو آپ نہیں جا سکتے۔ یہ انسان کی صرف قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس کو کامیاب بنائے، اور بہت سارے ویریبل ہوتے ہیں۔ آپ چاروں طرف دیکھتے ہیں بہت سارے بہت انکمپیٹنٹ لوگ، نالائق لوگ بہت ذمہ دار پوسٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ بہت سارے بہت کمپیٹنٹ اور اچھے لوگ جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں زندگی میں۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جس کو ہم زائگرنک ایفیکٹ کہتے ہیں وہ بھی میں چاہوں گا کہ یہاں تھوڑا سا ڈسکس کر لوں، وہ یہ ہے کہ اگر پورے سال کا مطالعہ کریں یا 2 سالوں کا مطالعہ کریں تو بہت سارے کام ہم نے بڑے صحیح کیے ہوتے ہیں۔ ہم اگر وہ سارے صحیح کام ہمیں یاد نہیں ہوتے، مگر جہاں پہ ہمیں فیلئر ہوا ہوتا ہے، جہاں پہ ہمیں ناکامی ملی ہوتی ہے وہ ہمیں زیادہ یاد ہوتے ہیں۔ تو کامیابیوں کے متعلق جو ہمیں ملی ہوتی ہیں زندگی میں ان کے متعلق کم سوچتے ہیں اور زیادہ تر ناکامیوں کے متعلق سوچتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک رومینیشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بھی کسی وقت ایویلویٹ کریں، دیکھیں کہ یار 2 سال میں میں ذرا دیکھوں کہ میرے کتنے سارے کام جو ہیں وہ بہت پرفیکٹ ہوئے ہیں، اچھے ہوئے ہیں، مجھے ان میں کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑی، یا میں نے جیسے چاہا ویسے ہوئے، تو میں جو ناکامیاں ہوئی ہیں انہی پہ صرف کیوں فوکس کر رہا ہوں۔ تو بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا، اور اس میں یہ اہم بات جو کہ شروع میں نے بتائی ہے کہ رومینیشن یعنی منفی خیالات کو ذہن میں زیادہ وقت اور جگہ دینا ہمارے ذہنی دباؤ کا باعث بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں انزائٹی بھی ہو سکتی ہے اور ٹینشن بھی ہو سکتی ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو اگر آپ کو کوئی ایسے ذہنی مسائل ہیں کہ جن کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ ڈائریکٹ یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے مجھ سے رائے لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔